السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا شیف حسنین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف حسنین فوڈ آن ڈیمانڈ۔ آج بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی ہم ٹرائی کرنے والے ہیں جس کا نام ہے پیری بائٹس۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف، اور ریسیپی میں جو ہمیں مین انگریڈینٹ چاہیے وہ ہیں ہری مرچیں، اور ہری مرچیں جو آج کل کے سیزن میں بہت زیادہ عام مل رہی ہیں، اور یہ وہ مرچیں ہیں جو کہ عام طور پہ بہت زیادہ اسپائسی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے چیز، چکن منس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے جناب تو سب سے پہلے ہم چکن کو کوک کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک پین میں آئل لیا ہے اور اس میں ہم نے چکن منس ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے، اور سوتے بہت زیادہ نہیں کرنا، اس کو ہم نے سلائٹلی سا جوسی رکھنا تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو جائے اور ایک دم جو بالکل اس کی ڈرائینس ہے وہ نہ آ جائے۔ تو اس لیے ہم اس کو تھوڑے سے آئل کے ساتھ سوتے کریں گے، اور اس میں ہم جو بھی سیزننگز آپ کا دل چاہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس میں سالٹ سمپلی اور بلیک پیپر کرش فارم میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ بلیک پیپر پاؤڈر سے بہتر ہوتا ہے کہ اسے کرش فارم میں ایڈ کیا جائے، اس کا ایک انہینسنگ فلیور ہمیں فیل ہوتا ہے، تو میں کرش بلیک پیپر تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اسے کوک کر لیں گے، اور اسے بہترین سا کوک کر لیں گے، اور تاکہ ہمارا جو اس میں سیزننگ ہم نے کی اس کا فلیور آ جائے، اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اپ کمنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ ہمارا چکن کوک ہو چکا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے جو چیز ہے ہماری اس کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم بالکل اچھا سا ٹھنڈا کر لیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ چکن جب بھی آپ چیز میں ایڈ کریں گے تو وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، ورنہ ہماری چیز بالکل میلٹ ہو جائے گی اور چیز پانی چھوڑ دیتی ہے۔ تو اب ہم ہری مرچوں کو لے لیں گے اور اس کو سیڈ لیس کریں گے۔ تو اس طرح سے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک کٹ لگائیں، اس کے فل کٹ لگے گا۔ اچھا، اس کو ون سائیڈڈ کٹ لگانا ہے، دونوں طرف سے نہیں، تاکہ یہ اندر ہالو ہو جائے، اور اس میں سے سیڈز ہم نے اچھے سے نکال دیں، تاکہ کیونکہ جو گرین چلیز ہیں وہ اسپائسی صرف سیڈز کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو وہ سیڈ جب ہم نکال دیں گے تو اس کا اسپائس لیول اور مزید لو ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج کل کے سیزن میں جو یہ ہری مرچیں آ رہی ہیں یہ بہت زیادہ اسپائسی ہیں بھی نہیں، تو لیکن سیڈز جو ہیں وہ ایک دم سے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو اس کا اسپائس زیادہ فیل ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم نے ہالو کر لیا، اور جو ہم نے چیز اور چکن کا مکسچر بنایا ہے اس کو سمپلی ہم نے اس میں سٹف کر لینا ہے۔ اس کو اچھے سے سٹف کر لیں، اور دھیان رکھیے گا کہ اس کا کوئی بھی ایج خالی نہ رہے، تو آپ فنگر اور اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، اسپون اگر نہیں آپ سے ایزیلی ہو رہا ہے اس سے سٹف تو آپ اسے ہاتھ سے سٹف کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی مزیدار سی ایک ریسیپی ہے جو کہ ہم اپنے افطار مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور افطاری میں بہت ہی مزیدار یہ ایک ایڈیشنل ہمارا فوڈ بن جاتا ہے، اور بچے بھی کھا لیتے ہیں ایون۔ اور اگر آپ نے اس کو بالکل بھی اسپائسی نہیں کرنا، تھوڑا سا ساور فلیور دینا ہے، تو آپ اس کو جو ہری مرچیں ہیں ان کو سیڈ لیس کرنے کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے لیے ونیگریٹڈ کر سکتے ہیں۔ ونیگریٹڈ کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ونیگر اور سالٹ، شوگر اور پانی، اس کا ایک سولوشن بنا لیتے ہیں اور اس میں اس کو ڈپ کر دیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی کرمنگ کی طرف۔ کرمنگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے فلاور ہم اس کو کوٹ کریں گے اچھے سے، اور فلاور کے بعد ہم اس کو ایگ میں کوٹ کریں گے۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ سے ہی اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں، تو میں نے ناکام کوشش کی تھی فورک یوز کرنے کی، لیکن میں نے بعد میں یہ جانچ لیا ٹائملی کہ نہیں حسنین، فورک کی مدد سے آپ نہیں اس کو سنبھال سکتے، تو اس لیے میں نے اس کو پھر بعد میں جو ہے اپنے ہاتھ سے ہی کرم کرنا بہتر سمجھا، تاکہ بیکاز اس کو کرم پراپرلی کرنا تھا تو اس کو پھر میں نے اپنا ہاتھ استعمال کیا۔ اور اگر آپ
کچن میں جاتے ہیں تو آبویس سی بات ہے ہم لوگ اپنا ہاتھ اچھے سے واش کر کے جاتے ہیں، تو وہ گلوز اور ان چیزوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ دھو لیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ہی کام کریں۔ تو اس طرح ہم نے کرم کر لیا، کرم کرنے کے بعد اس کو ہم ڈبل کوٹ کریں گے، دوبارہ ایگ میں ڈپ کر لیں گے تاکہ اس پہ ایک اچھا سا کوٹ ہو جائے کرم۔ تو اسے بڑا سافٹلی آپ نے اسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ جو آلریڈی آپ نے کرمنگ کی ہوئی ہے وہ اتر نہ جائے، تو اس لیے آپ اس کو جو اس کی ٹیل ہے بیسیکلی وہ اسی لیے نہیں کاٹی کہ آپ ٹیل سے اس کو ہینڈل کریں، ٹیل سے پکڑیں اور اس کو کرم پراپرلی کر لیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو کرم کر لیں گے۔ اپنی ساری مرچوں کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ فرسٹ فلاور کو اچھے سے کوٹ کیا، دین ایگ کو اچھے سے اس پہ کوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا کرم اس پہ پراپرلی اسٹک ہو اور ڈیورنگ فرائنگ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کی کوٹنگ اترے نہ۔ تو اس طرح سے میں نے اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اس کو کوٹ کر لیا، کرم کر لیا، اینڈ دین میں اسے اگین ایگ میں ڈپ کر رہا ہوں۔ ایگ میں ڈپ کرنے کے بعد اسے دوبارہ کرم کریں گے تاکہ اس پہ اچھی سی کرمنگ ہو جائے اور اس کی جو پراپرلی شکل ہے وہ نکل آئے۔ تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں اس کو کرم کر رہا ہوں اور اسے پراپرلی آپ نے کرم کر لینا، دین اس کو ہم فرائنگ کی طرف جائیں گے۔ پہلے اس کو اچھے سے کرم کر لیں اور بہتر ہے کہ اسے آپ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ریفریجریٹ کر لیں تاکہ جو اس کی چیز ہے وہ اسٹیبل ہو جائے اندر، اور ڈیورنگ فرائی اس کی جو چیز ہے وہ میلٹ ہونے کا چانس بہت کم ہو جائے اور وہ اوور فلو ہو جاتی ہے اکثر۔ اگر آپ کا کہیں سے کرم ہے تو وہ بچت ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹے دے دیا ریفریجریٹر میں۔ تو اسے فروزن بالکل بھی نہیں کرنا، اسے آپ سمپلی اس کو ریفریجریٹ کریں، ٹھنڈا کر لیں تاکہ چیز اپنی پراپرلی شیپ میں آ جائے۔ اور اس طرح سے ہم آئل لے لیں گے، آئل میں اس کو فرائی کریں گے۔ سمپل فرائی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور ٹیل سے ہی اس کو ہینڈل کریے گا، کیونکہ آپ اگر مرچوں کو سینٹر سے یا کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی اس کا جو کرمب ہے وہ بریک ہو جائے اور اس میں آئل چلا جائے تو اس کا فلیور خراب کرے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو دونوں سائڈ سے فرائی کر لیں، اچھا سا کلر دے دیں، اینڈ دین ان کو آپ باہر نکال لیں اور ڈش آؤٹ کریں۔ اینڈ اس کے ساتھ کوئی بھی ڈپ ساس یوز کی جا سکتی ہے، آپ مایو بیسڈ بنا سکتے ہیں، آپ کیچپ یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مسٹرڈ ساس یوز کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے ہم پلیٹ آؤٹ کر لیں گے اور اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔